وہ ہستی کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کہ جس کا ذکر کرنا عبادت، یہاں تک کہ ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ فضیلۃ علی بن ابی طالب، کہ اگر کوئی شخص علی کی کسی فضیلت کو تلاوت کرے یا کہے، علی کی کسی فضیلت کو کہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ انسان کے اعضاء و جوارح کے اعتبار سے کون کون سی چیزیں ہیں جو فضائل کا اقرار کر کے بیان کر سکتی ہیں۔ فرمایا اگر کوئی شخص اپنی زبان سے امیر کائنات کی فضیلت کو بیان کرے اور لوگوں کے سامنے کہے، مقرم بفضلہا، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ علی کے اندر یہ فضیلتیں موجود ہیں، غفر اللہ، پروردگار عالم اس کی مغفرت کر دے گا۔ کس چیز کی مغفرت کرے گا؟ ان گناہوں کی کہ جو ماضی میں کیے ہیں، اور توفیق دے گا کہ اگلے گناہ نہ کرے۔ یعنی زبان سے صرف یہ پاکیزہ ترین ذکر علی ابن ابی طالب کا اگر کوئی کرتا ہے تو اس زبان سے کیے ہوئے ذکر پر پروردگار عالم یہ توفیق دیتا ہے کہ ما قبل گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، اور توفیق دیتا ہے کہ آگے بھی گناہ نہ کرے۔ روایت کا جملہ تو عجیب ہے کہ غفر اللہ ما تقدم و ما تاخر، کہ جو پہلے اس نے کیا اسے بھی معاف کر دیتا ہے، جو بعد میں کرے گا اسے بھی معاف کر دے گا۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ علی کے چاہنے اور ماننے والے کو لائسنس مل جائے۔ جب کسی نے سوال کیا مولا کہ یہ جو جملہ ہے وما تاخر کے بعد میں بھی جو گناہ کرے گا زندگی کے اندر خدا معاف کر دے گا، کیا مطلب ہے؟ کہا اگر روز قیامت عقیدہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آئے گا، ولو وافا، اگر اس طریقے سے مرا کہ خدا کی بارگاہ میں پہنچا بذنوب الثقلین، کائنات کے گناہوں کو بھی لے کر پہنچا، لیکن دل میں محبت علی ابن ابی طالب تھی، خدا معاف کر دے گا۔ کہ دل میں محبت علی ابن ابی طالب تھی، جان بوجھ کر نہ کرے۔ اور اس کے بعد یہ تو کہنے کی بات ہوئی، کہا کہ اگر کوئی شخص من کتب فضائل علی ابن ابی طالب، کہ اگر کوئی شخص علی کے فضائل کو لکھنا شروع کر دے، علی کے فضائل کو لکھنے کی کوشش کرے، غفر اللہ، تو پروردگار مغفرت کرے گا۔ کس چیز کی مغفرت کرے گا؟ اس کے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ کس کے ذریعے سے کرے گا؟ ملائکہ سے کہے گا کہ اس کے لیے مغفرت کرتے رہو، جب تک ورق پر اور کاغذ پر اس کی لکھائی باقی رہے گی، علی کی فضیلت کا کوئی جز باقی رہے گا، ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ ایک بولنے کی بات کہ جب کہا تم نے اپنی زبان سے تمہارے گناہ معاف ہو گئے، تم نے لکھا، جب تک وہ لکھائی تحریر کی صورت کے اندر باقی ہے، خدا ملائکہ سے کہے گا استغفار کرو۔ اور پھر کہا کہ اگر کوئی شخص علی کے فضائل کی کتاب کو دیکھنا چاہے، علی کے فضائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دے، پروردگار عالم ان گناہوں کو معاف کر دے گا جو اس نے آنکھوں سے انجام دیے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، کسی بھی کتاب کو اٹھا لیجئے، نام علی ابن ابی طالب لکھا ہوگا، علی کا ذکر اس میں لکھا ہو، علی کے فضائل لکھے ہوں، تحریر کو آپ پڑھ رہے ہیں، لذت الگ لے رہے ہیں، گناہ الگ معاف کروا رہے ہیں۔ کہ آنکھوں سے اگر کوئی شخص علی کے فضائل کو دیکھتا ہے، من نظر الی فضائل علی ابن ابی طالب، اگر کوئی شخص نظر کرے ان فضائل علی ابن ابی طالب کی جانب، پروردگار عالم اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا، اکتسبہا بالنظر، کہ جس کو اس نے آنکھوں سے کمایا ہوگا، جن گناہوں کو اس نے آنکھوں سے انجام دیا ہوگا۔ اور پھر کہا کہ اگر کوئی شخص من سمع فضائل علی ابن ابی طالب، اگر کوئی شخص اپنے کانوں سے علی کے فضائل کو سنے، خدا ان گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے جو کانوں سے انجام دیا کرتے ہیں۔ کتنی غیبتیں انجام دیتے ہیں، موسیقی کتنے سنتے ہیں، لا ابالی طور پر۔ میں نہیں کہوں گا خدا نخواستہ، مومن سے میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ وہ جان بوجھ کر غیبت کرے گا، مومن سے میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ وہ جان بوجھ کر موسیقی کو سنے گا، لیکن بعض اوقات انسان لا ابالی طور پر، لا شعوری طور پر، خوشحالی کے اندر کہ آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو ہو سکتا ہے، نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہو گیا تو علی ابن ابی طالب کا ذکر ایسا ہے کہ علی کا ذکر وہ ہے کہ جو کانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ علی کے چہرے کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے۔ اور جب پیغمبر سے کہا کہ پیغمبر خدا کیا عبادت ہے، کہا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے۔ کہا وہ تین چیزیں کون سی ہے؟ کہا النظر الی القرآن عبادہ، قرآن کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے۔
اب یہ ہمارے یہاں ہندوستان و پاکستان کے اندر بعض اوقات یہ تصور پیدا کر دیا جاتا ہے کہ قرآن اگر خالی چھوڑ دیا اور صرف دیکھتے رہے اور پڑھتے نہیں رہے تو شیطان پڑھ لے گا، جس نے اس وقت نہیں پڑھا وہ اب کیا پڑھے گا۔ لیکن اگر قرآن سامنے کھلا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، نہ پڑھیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں باقاعدہ طور پر روایتیں موجود ہیں، قرآن آپ کے سامنے موجود ہیں، بہترین تو یہ ہے کہ اس کو دیکھیں اور پڑھیں۔ لیکن اگر فقط قرآن سامنے کھلا ہوا ہے، قرآن کی آیتوں کو دیکھ رہے ہیں، معصوم کہتے ہیں النظر الی قرآن عبادہ، قرآن کو دیکھنے کا بھی پروردگار عالم ثواب عنایت کرے گا، یہ عبادت ہے خدا کی بارگاہ میں۔ پھر فرمایا النظر الی کعبۃ عبادہ، کعبے کی جانب دیکھنا عبادت ہے۔ جو افراد جا چکے ہیں کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے، انہوں نے اس روایت کو سنا ہوگا، اور جو نہیں گئے آج مولود کعبہ کے جشن کے اندر دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو جلد از جلد خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ کہ النظر الی کعبہ عبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ معصوم کی روایت کا جملہ کہ پروردگار عالم نے نیکیوں کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ جو شخص خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جائے، کیا ہی بہتر ہے کہ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے اور کعبے کا طواف کرے۔ پھر معصوم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کعبے کے حرم میں موجود ہو، نماز نہ پڑھ سکتا ہو، کوئی مشکل نہیں، قرآن کی تلاوت کر لے۔ قرآن کی تلاوت نہ کر سکتا ہو، کوئی مسئلہ نہیں، طواف کر لے۔ طواف نہ کر سکتا ہو تو پھر ایک کونے میں بیٹھ کر صرف کعبے کو دیکھتا رہے، خدا ثواب عنایت کر دے گا۔ کعبے کو دیکھتا رہے، خدا ثواب عنایت کر دے گا۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے جملہ کہا النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی جانب دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یعنی قرآن کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، اور علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ اب اس سطر کی میں تلاوت کر رہا ہوں جو امیر کائنات کے حرم مطہر کے اندر کچھ دنوں پہلے، میں وہی سے چونکہ تشریف لایا ہوں، امیر کائنات کی ذریح مبارک پر جو جملہ لکھا ہوا ہے، بلکہ داخل ہونے والے روات کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ مثل علی مثل الکعبہ، علی کی مثال کعبے کی مثال ہے کہ جس کو خدا نے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ، جو علی کے چہرے کی جانب نگاہ کرتا ہے عبادت کو انجام دیا کرتا ہے۔